الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة فلم يداها فلا يقربن مصلانا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شان کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کا کروڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج کا یہ مقدس دن عید الاضحیٰ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت آج کے دن کی تمام رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور آج کے اس مقدس دن میں ان قربانی کے ایام میں جو حضرات قربانی کر رہے ہیں، مولا سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر ایک کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جو استطاعت نہیں رکھتے آئندہ سال اللہ تعالیٰ انہیں بھی استطاعت نصیب فرمائے۔ یقیناً امت محمدیہ پر یہ بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ مال بھی میرا رب خود عطا فرماتا ہے، اور پھر حکم بھی خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، پھر اسی کا دیا ہوا مال اسی کے حکم پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے، حالانکہ دیا میرا رب نہیں ہے، جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک بار کے عوض اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ بڑا لطف و کرم ہے، اور ذبح جانور کو کیا جانا یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہوا، اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل کی طرف سے قربانی کا معاملہ ادا کیا گیا سب سے پہلے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ فرمایا یاد کرو اس وقت کو، وہ کیا تھا معاملہ کہ حابل اور قابل دونوں نے رب کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کیا، وہ بھی قربانی تھی۔ حابل نے مینڈا لیا اور اسے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، قابل نے اپنی فصل میں سے کچھ غلہ لیا، اناج، اور اسے بطور قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ اسی وقت رزلٹ آ جاتا تھا، ہاں بھائی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔
رد کر دی گئی یا مستجاب ہو گئی، اسی وقت فیصلہ۔ وہ کیا ہوتا تھا جب جانور ذبح کیا جاتا تھا یا جو چیز رب کی بارگاہ میں خرچ کی جاتی تھی بطور قربانی، اگر وہ مستجاب ہوتی، آسمان سے آگ آتی اور اس چیز کو جلا دیتی، کھا جاتی، لے جاتی، تو بس یہ جیسے آگ کا اترنا اور اس چیز کو لے جانا اس چیز کی دلیل ہوتی کہ یہ مستجاب ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ معاملات بدلتے گئے، پھر یہ چیز دور کر دی گئی کہ لوگوں میں پہ تانا زن والا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ رزلٹ تو سامنے ہی آ رہا ہے، پوشیدہ یہ بات رہتی نہیں تھی۔ تو حابیل نے جو مینڈا قربان کیا، آسمان سے آ گئے، اسے لے گئی، کھا گئی، لیکن قابل نے جو غلہ پیش کیا وہ مستجاب نہ ہوا، رد کر دیا گیا۔ اب قابل کو آیا غصہ، تو یہ اس موقع کی قربانی تھی، تو حابیل نے بڑا شاندار جواب بھی ارشاد فرمایا، کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانی کو تو اس سے قبول فرماتا ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے، اور جو پرہیزگار نہ ہو، متقی نہ ہو، تو یقیناً اس کی بارگاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی قربانی قبول نہیں۔ پھر یہ چلتے چلتے سلسلہ آگے بڑھتا رہا، پھر بطور خاص ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد بن گئی۔ پھر آپ کا وہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے حوالے سے خاص نسبت اس قربانی کو حاصل ہو گئی، اور امت محمدیہ میں بھی بطور واجب اس عمل کو جاری و ساری رکھا گیا ان کی یاد کے طور پر۔ آپ علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں قربانی کے ایام میں 2 مینڈے ذبح فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ اسے میری طرف سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمدیہ کی طرف سے قبول فرما۔ اس حدیث میں بھی ہمیں ایک درس ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کے نام کی بھی قربانی کریں، ایک حصہ ڈالیں، اگر گنجائش ہو، وسعت ہو، اگر بکرا ایک جانور ہے تو ایک جانور حضور علیہ السلام کے نام پر، کیونکہ آپ علیہ السلام کسی بھی لمحے اپنے امتی کو نہ بھولیں، ربی حبل امتی، ربی حبل امتی۔ اب دیکھیں قربانی کی جائے 2 مینڈوں کی قربانی، اس میں بھی امت کو یاد رکھا جا رہا ہے، اے اللہ ایک میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو امتی کو اگر وسعت ہو اور پھر وہ اپنے نبی کو بھول جائے تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عمل آدمی جو من عمل یوم النحر، یوم النحر قربانی کے دن اللہ رب العزت کے یہاں احب الی اللہ من احراق دم، اللہ رب العزت کے یہاں قربانی کے ایام میں جانور ذبح قربان کرنے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے یہاں قربانی کے ایام جو 3 ایام ہیں، 3 دن ہیں، ان میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، سب سے زیادہ۔ حالانکہ اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں قرات بھی ہے، اس میں نمازیں بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہے، دیگر سارے معاملات بھی، لیکن میرے رب کو ان ایام میں جانور کا قربانی کیا جانا، اس کا خون بہانا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بظاہر یہ ہمیں جانور نظر آتا ہے، لیکن فرمایا بروز محشر، بروز قیامت یہ جانور جس کو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ذبح کیا، یہ اپنے بالوں، اپنے کھروں اور اپنے سینگوں کے ساتھ تمہارے سامنے حاضر ہوگا، اور فرمایا پل صراط پر تمہاری یہ سواری بنے گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قربانی جب جانور کی جاتی ہے تو اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتا ہے، ابھی وہ قطرہ زمین پر نہیں پہنچا لیکن پہلے رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اس لیے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ تم قربانی کرو، خوب اچھی سوچ اور سمجھ کے ساتھ قربانی کرو اور اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرو، تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے تمہیں خوب انعام اکرام سے نوازا جائے گا۔ جس حدیث مبارکہ میں ایک ایک بال کی عوض، کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان قربانی کے جانور میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود، جیسے آج کل کے دور کے مطابق 52.5 تولہ چاندی کی رقم حاجت اصلیہ سے علاوہ
کسی کے پاس ہو، مقیم بھی ہو، عاقل بالغ مسلمان ہے، اگر اس کے پاس 1,85,000 کے قریب رقم بن جاتی ہے تو قربانی کے ایام میں، اگرچہ قربانی کے ایام میں وہ اس رقم کا مالک ہوا، جیسے آج اب وقت شروع ہے، اس وقت سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب تک یہ وقت جاری و ساری رہے گا، یہ اس پورے پیریڈ میں کسی وقت بھی اگر یہ صاحب استطاعت ہوتا ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہو گئی۔ ایک حصہ یا بکرا لے لے، دمبا لے لے، یا پھر گائے میں ایک حصہ ملا لے، ایک حصہ اس پہ لازم ہو گیا۔ تو لازم ہونے کے باوجود، واجب ہونے کے باوجود اگر وہ اس سے محروم رہا اور اس نے قربانی کا جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبح نہ کیا، ایک حصہ نہ ڈالا، تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعۃ، وہ شخص جو وسعت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، قربانی اس پر واجب ہو، فرمایا فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، وہ سمجھ لے بس مسئلہ ہی نہیں ہے، قربانی نہ کرے، تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سخت وعید ہے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، فرمایا ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ، فلا یقربن، نہ قریب آئے، یہ نہ فرمایا کہ مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہیں، فرمایا اس کے قریب تک بھی نہ آئے، کیونکہ اتنا بڑا یہ گمراہ شخص جس کو اللہ نے وسعت عطا فرمایا، اس کے باوجود اس نے اللہ کی راہ میں جانور قربان نہ کیا اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑا، فرمایا ایسا شخص اتنا بڑا بد نصیب ہے۔ رحمت للعالمین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، تو یقیناً وہ اشخاص جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی سے محروم ہیں انہیں سوچنا چاہیے، ورنہ بعد میں جواب دینا یقیناً بہت مشکل والا معاملہ ہو جائے گا۔ قربانی کی قبولیت میں جس چیز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے وہ ہے دل کی کیفیت، اس بات کو خوب سمجھ لیں، دل کی کیفیت، اگر یہ بہتر ہے قربانی مستجاب ہے، اگر یہ اس میں فساد ہے، جانور سے کتنا خوبصورت ہو، کتنی رقم کا کیوں نہ لے لیا جائے، لیکن دل کی کیفیت جب آپ کی درست نہیں تو یہ قربانی رب کی بارگاہ میں مستجاب نہیں۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو اس قربانی کو تقوی، متقی، پرہیزگار لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی، جس کے پاس خوف خدا ہے اس خوف خدا میں ہوتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جانور ذبح کرے گا وہ مستجاب ہے۔ اب دل کی کیفیت یہ بہت اہم ترین شے ہے۔ مثال کے طور پر گھر سے آپ نکلے جانور لینے کے لیے، لوگوں نے آپ کو دیکھا، اسی طریقے سے آپ منڈی پہنچے، وہاں بھی آپ نے جانور خریدا، لوگوں نے آپ کو دیکھا، جب گھر پر جانور لائے اب بھی لوگوں نے آپ کو دیکھا، جانور کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جب جانور کو ذبح کیا گیا اس کو بھی لوگوں نے دیکھا، آپ نے گوشت بانٹا، پکایا، کھایا، اس وقت بھی لوگوں نے آپ کو دیکھا، تو یہ ساری چیزیں تو رب بندے کے سامنے موجود ہیں اور دیگر افراد بھی اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان ہے، وہ ہے دل کی کیفیت، وہ کسی کو نہیں پتا، وہ میرا رب جانتا ہے، اور جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ بندہ جانتا ہے، باقی سارے اعمال تو بندے کے سامنے کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز ہرگز تمہارے جانور کا گوشت رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وہ تو تم کھا جاتے ہو یا لوگوں میں بانٹ دیتے ہو یا تقسیم کر دیتے ہو، اس کا خون بھی رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو چیز رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے فرمایا وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری، وہ چیز رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ اصل مسئلہ سارا یہی ہے کہ دل کی کیفیت کیا اٹک رہی ہے، کہاں پر ہے؟ تو اگر بندہ جانور لینے گیا اس وقت دل کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ کی رضا، جب لے کر آیا تو اس وقت کوئی اس سے پوچھتا ہے بتا کتنے کا جانور لیا، اس وقت اس کی دل کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ کی رضا یا بڑائی؟ اسی طریقے سے جب پڑوسی اس سے پوچھتے ہیں کتنے کا جانور لیا تو اس وقت اس کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ اسی طریقے سے
جب ساتھ والا جانور جو اپنے جانور کے ساتھ کھڑا ہے، جب اس کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے جانور کی طرف دیکھتا ہے، دل کی کیفیت کیا بنتی ہے اس کی؟ تو یہ ساری باتوں میں دل کی کیفیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ دل کی کیفیت اس کی کیا بنتی ہے۔ اگر دل کی کیفیت ایسی ہے کہ میں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں فقط، تو یقیناً یہ مستجاب ہے۔ اگر دل کی کیفیت ایسی نہیں اور دل کی کیفیت کے معاملات میں فساد ہے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ قربانی بھی قبول نہیں، کیونکہ اگر دل دنیا دار کی طرف مائل ہو جائے، دکھاوے کی طرف آ جائے، تو دکھاوے کی عبادت تو ویسے بھی ضائع، اس عبادت کی کوئی شان ہی نہیں جو دکھاوے کی صورت میں کی جائے، کیونکہ دکھاوا بندوں کے لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ دیکھے خوش ہو جائیں۔ تو بروز ہمیشہ ایسے شخص کی نیکیوں کو سامنے لایا جائے گا، یہ بڑا حسرت رکھے گا اور تمنائیں رکھے گا کہ میری نیکیاں اتنی ساری آج میرے سامنے لائی جا رہی ہے۔ جب نیکیاں اس کے قریب آئے گی تو میرا رب ان نیکیوں کو اس شخص سے دور کر دے گا۔ اب وہ چیخو پکار لگا کہ اللہ میں نے یہ عمل کیا تھا، میں نے قربانی کی، میں نے تیری رضا کے لیے سارے معاملات کیے۔ میرا رب فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے تو یہ فلاں شخص کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھ سے راضی ہو جائے، تو نے تو دنیا داروں کے لیے کام کیا تھا، سو دنیا میں تجھے اس کا اجر دے دیا گیا کہ لوگوں نے تیری تعریف کر لی، تیری واہ واہ کر لی، تو تجھے دنیا میں اس چیز کا اجر مل گیا، تجھے دنیا میں جو تو چاہ رہا تھا تجھے وہ دے دیا گیا، اب ہمارے پاس کیا لینے آیا؟ لہٰذا یہ نیکی تیرے حصے میں نہیں، کیونکہ دکھاوے کی صورت میں تو نے اس کو تباہ کر دیا۔ دکھاوا اتنی خطرناک شے ہے، اس لیے فرمایا دل کی کیفیت کیا ہے۔ سارے اعمال تو لوگوں کے سامنے کیے جا رہے ہیں، قربانی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہوئی، لیکن بس یہ ہے کہ دل کی کیفیت اس کے اندر کیا ہے۔ اگر وہ تقویٰ پرہیزگاری والی ہے تو یقیناً یہ قابل قبول ہے، اور اگر اس کے اندر دکھاوا ہے تو پھر فساد ہی فساد ہے۔ لہٰذا ہمیں خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے اندر ریاکاری آ جائے، رائے کے دانے کے برابر عمل ضائع ہے۔ ذرا برابر بھی خیال ہے کہ میرا جانور بہت خوبصورت ہے، فلاں کا جانور تو ایسا اعوذ باللہ، اور اس کے اندر یہ ریا آ گئی کہ یہ ایسا لایا میں ویسا لایا، یہ اللہ کی رضا کے لیے فقط۔ آپ کو کیا پتہ کس کی قربانی قبول ہو رہی ہے؟ ہر ایک بندہ اپنی وسعت کے مطابق جانور لانا پسند کرتا ہے، وسعت و طاقت کے مطابق۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ اور اچھے سے اچھا خوبصورت سے خوبصورت جانور لائے گا، اور رب کی رضا کے لیے ہے۔ بندے کا اپنا معاملہ، اپنی باتیں اس میں دخل اندازی کے صورت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اپنے معاملات داخل کرے گا تو یقیناً نقصان کا باعث بنے گا۔ جس شخص نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے قربانی کا جانور جہنم سے رکاوٹ بن جائے گا۔ اور اس حدیث کے تحت یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اب یہ جانور جس کو اس نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا فقط اور خوش دلی کے ساتھ قربان کیا، تو اب ایسے شخص کو جس نے اس کو ذبح کیا ہے جانور اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گا کہ یہ شخص ایسا تھا جس نے اللہ تیری رضا کے لیے مجھے ذبح کیا ان مخصوص ایام میں، لہٰذا یہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ اسے تو جنت میں داخل فرما۔ تو لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے۔ سلطان باہو رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے یہ نیت کی کیا شان ہے۔ فرمایا کہ اگر رب کا قرب نہانے سے ملتا، اگر رب کا قرب نہانے سے ملتا تو مچھلی اور مینڈک سب سے زیادہ رب کا قرب حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس رب کا قرب سب سے زیادہ ہوتا۔ اگر بال بنانے سنوارنے سے ہوتا تو بعض جانور ہیں جن کے بال بڑے ہوتے ہیں، جن کو ڈیزائن وائل بنایا جاتا ہے، بھیڑ بکریاں وغیرہ، تو فرمایا اس کے پاس سب سے زیادہ رب کا قرب ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں باہو یعنی سلطان باہو اپنے آپ سے مخاطب کو خود فرماتے ہیں باہو رب کا قرب تو جو ہے وہ سچی نیت کے اندر پوشیدہ ہے، جس کی نیت سچی ہے وہ کامل ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کی کیفیت کے کیا معاملات ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی کیفیت کو بہتری جانب لانے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی نیت ہم سب کو نصیب فرمائے، رب کی رضا والے کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یقیناً برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اب چند گزارشات، جانور جب ذبح کیا جا رہا ہو تو اس وقت جس کا جانور ہے وہ سامنے کھڑا رہے۔ بعض قصائی حضرات جلد بازی سے چھری پھیرتے ہیں اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کی جو ہے نا کھال کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو تیزی سے یوں چھری پھیری جائے گی، جو رگیں ہیں وہ کٹ گئی، بس یہاں تک کہ رخصت ہے، اجازت ہے،
آگے یوں چھری نہ پھری جائے، یہ یوں کس طرح چھری چلائی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ جانور ٹھنڈا ہونے والا سلسلہ نہیں، یہ کھال زندہ جانور کی کاٹی جا رہی ہے، اور اپنے چند منٹوں کو بچانے کے لیے اس بے زبان جانور پر یہ حرکت کی جا رہی ہے۔ شریعت نے جو اجازت دی وہاں تک، ایک صحابی رسول آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے مجھے جانور ذبح کرنا ہے لیکن رحم آتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تو اس پہ رحم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس پہ رحم فرمائے گا۔ تو رحم کا تو یہ مقام ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے سامنے فرمایا چھری کو تیز نہ کیا جائے، دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب ذبح کرنے تک کو تو رخصت دی گئی، لیکن یہ اضافی چھری چلانا زندہ جانور کے لیے، بعض قصائد اتنی جلد اور رجلت کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ تو فوراً پائے بھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، الیاذ باللہ، چند روپیوں اور چند منٹوں کی خاطر اتنا بڑا ظلم۔ تو یقیناً پھر ایسے لوگوں کو حساب دینا ہوگا۔ لیکن جس کا جانور ہے وہ سامنے کھڑا رہے، جانور ذبح ہو گیا بس اب اس کا ہاتھ رکوا دے، جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے چھری نہ چلانے دے، روک دے اس کو۔ اور گوشت کے 3 حصے کیے جائے، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائے، ایک اپنے لیے کی رکھا جائے، ایک رشتہ دار دوستوں کے لیے، اور دوسرا فقراء میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو گوشت کھانے سے محروم ہے، پورا سال گوشت ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان ایام میں اگر ان تک نہ پہنچے کتنا افسوس کی بات ہے۔ جو قربانی کر رہا ہے وہ پورا سال کھاتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، استطاعت بھی دی ہے، تو کوشش کی جائے کہ اس میں جو ہے غریبوں کا حصہ ہے اس کا خاص پاس رکھا جائے، خاص خیال رکھا جائے۔ شوپرے بنا کے یہاں وہاں مزارات پر، دیگر اطراف جہاں بزرگان دین، جہاں یہ کمزور حضرات، جہاں یہ ضعیف حضرات جو ہے مال و متاع کے حوالے سے نظر آئے، اللہ کی راہ میں اس طریقے سے خیرات کیا جائے کہ یہ بڑا مستجاب والا معاملہ ہوگا۔ اگر اس طریقے سے کہ ہم نے اپنا فریج بھر لیا، اپنا ہی سارا، تو آپ تو پورا سال ویسے کھانے والے ہیں۔ یہ نیام میں تو ان لوگوں کو کھلایا جائے جس سے پورا سال کوئی نہیں کھلا رہا، جو پورا سال گوشت کھانے سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کا وظیفہ آخری بات 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، آج کے دن اس کو پڑھ لیا جائے۔ ہر عید کے بیان میں یہ ذکر کرتا ہوں، روایت میں آتا ہے جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے اور مرحومین کو اصالِ ثواب کرے، اللہ تعالیٰ ہر اصالِ ثواب جس کو کیا گیا تمام کی قبر میں جو ہے 1000 انوار داخل فرماتا ہے، اور جو پڑھنے والا جب خود مرے گا اللہ تعالیٰ اسی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ لہذا بہت آسان وظیفہ، 5 منٹ لگے گی پڑھنے میں، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو 300 بار پڑھے اور پھر مرحومین کو اصالِ ثواب کرے، انشاءاللہ اس کی برکت ہے، مرحومین کو بھی نصیب ہوگی، ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ عید کی نماز کا طریقہ